پاس، مونگ پھلی کے ٹھیلے کے پاس کہاں کہاں بیٹھ بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں، عالموں کے بارے میں نقص نکالتے ہیں۔ ان کی شان کیا شان ہے؟ سرکار نے فرمایا آپ نبیوں کے وارث نہیں ہیں، جو عالم ہے وہی نبیوں کا وارث۔ حضرات محترم، اور یہ جو طالبان علوم نبویہ یہاں بیٹھے ہوئے، یہ جو طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، عالموں کے بارے میں یہ بھی کہ جب وہ کسی قبرستان سے گزرتے ہیں تو وہاں کے قبرستان پہ کے مردوں پہ اگر عذاب ہو رہا ہو تو ان عذابوں کو اٹھا لیا ان کی برکتوں سے۔ اور یہ سلسلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو عالم تھے وہ بھی جب کسی قبرستان سے گزرتے تھے تو اٹھا لیا جاتا تھا۔ تو فخر کریے کہ ہم تو اس نبی کی امت کے جن کے صدقے دونوں جہاں بنایا گیا۔ تو ان کے امتی ہونے کے ناطے اگر اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں جو عالم حضرات ہیں، اگر یہ قبرستان کے کنارے سے گزر جائے تو کیا مردوں کا عذاب نہیں اٹھا لیا جائے؟ ان کی یہ شان ہے کہ مردوں پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور ان جو طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں ان کی میں فضیلت بیان کرتا ہوا چلوں، میں آؤں گا اپنے موضوع پہ تھوڑے دیر کے لیے، کیونکہ آج کے سماج میں یہ بنا ہوا ہے کہ جو غریب بچہ ہے افورڈ نہیں کر پاتے اس کے والدین کہ بڑھیا کسی اسکول یا کالج میں پڑھائیں، وہ لوگ اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیج دیتے ہیں تاکہ وہاں پڑھے بڑھے۔ تو میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہاں بے شک وہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ ہاں غریب بچہ ہے، اگر اس کے ماں باپ اس کو نہیں کھلا سکتے، اگر یہ آپ سوچتے ہیں اس نیت سے بھی اگر بھیج دیا تو وہ کچھ تو سیکھے گا، اللہ و رسول سے ڈرنے والا بنے گا۔ اور انہی مدرسوں میں جہاں پہ 5 کند ذہن بھدے جھن لڑکے ہیں، اس میں سے انشاءاللہ العزیز کوئی 1-2 بچہ مفتی اعظم ہند بنتا ہوا نظر آئے گا، کوئی بچہ حضرت مجاہد ملت بنتا ہوا نظر آئے گا، کوئی بچہ حضرت حافظ ملت بنتا ہوا نظر آئے گا، کوئی بچہ خطیب البراہین بنتا ہوا نظر آئے گا، کوئی بچہ مفکر ملت اور حضرت بابا روشن شاہ بنتا ہوا نظر آئے گا۔ حضرت روشن شاہ بھی حافظ قرآن تھے، وہ بھی عالم تھے بابو، بغیر علم کے ولایت تو ہے ہی نہیں۔ اب دیکھتے ہیں نا حافظ روشن شاہ، اور علم کا تو یہ عالم تھا حضرت کا کہ کچھ لکھ کے دیتے تھے آیت کریمہ یا حدیث شریف کے ٹکڑے اور کہتے تھے کہ یہ پوری حدیث لے کے آؤ، تو چھانتے تھے علماء کرام ان کے علم کے اضافے کے لیے وہ جستجو کرے، تلاش کرے، اب ان کے ذریعہ سے تاکہ عوام الناس جان لے کہ وہ جاہل نہیں تھے بلکہ عالم۔ اس طریقے سے حضور روشن صالح رحمت رضوان، اللہ رب العزت ان کے صدقہ و طفیل میں ہم سب کی مغفرت عطا فرمائے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ ان کا مرتبہ کیا ہے طالب علوم نبویہ کا، کہ یہ جب چلتے ہیں تو فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں، جب یہ چلتے ہیں تو فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں۔ کسی کے لیے پر بچھتا ہے؟ آپ تو بظاہر دیکھ رہے ہیں کہ ایک لڑکا تنویر اسلام سے نکلا، ایک لڑکا اس مدرسے سے نکلا، ایک لڑکا روشن العلوم سے نکلا، سب قرآن اور حدیث کے طالب ہیں، علم حاصل کرنے والے ہیں، اور بکھرا گھومتے ہوئے جا رہا ہے۔ آپ تو بظاہر دیکھ رہے ہیں کہ نیچے تو وہ روڈ ہے، RCC والی روڈ ہے جس پہ وہ بچہ چل رہا ہے، لیکن نہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، جو مشاہدات کرتے ہیں، جب وہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے جب اس منظر کو دیکھتے ہیں تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت جبریل امین اور تمام فرشتے اس بچے کے لیے اپنا پر بچھا دیے ہیں، وہ تنویر الاسلام سے نکلتا ہے اور بچہ تک جاتا ہے۔ ہماری نظریں نہیں ہیں کہ وہ دیکھ پائے کہ اوپر ہے کہ نہیں۔ حضرات محترم، اور یہ علم کے حاصل کرنے کے لیے جب سے نکلا اور علم حاصل کیا، اور اسی دوران اگر موت ہو جائے تو وہ شہادت والی موت ہوتی ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تو یہ مرتبہ ہے، فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ اور حضرات محترم، ایک بہت بڑے عالم ربانی تھے، ایک واقعہ بیان کروں گا، بہت بڑے عالم ربانی تھے،
جب ان کے انتقال کی گھڑی قریب آئی تو انہوں نے، کیونکہ وہ بہت بڑے عالم تھے، مدرسے میں پڑھاتے تھے، سنیے گا بہت غور سے، مدرسے میں پڑھاتے تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے محدث، مفسر، محقق، جب آپ کی انتقال کی